یہ رمضان اس امت کا خاص مہینہ ہے. اس رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن سے اس کی نسبت ہوئی تو اللہ نے اس رمضان کو 4 چاند لگا دیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن حکیم رمضان المبارک میں اتارا، اور باقی جتنی کتب ہیں تورات، انجیل، زبور، وہ بھی رمضان کی مختلف تاریخ میں اتری. اور قرآن کی نسبت کی وجہ سے کہ قرآن ایک عالی شان ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو سارے مہینوں کا سردار بنایا ہے. ایک دکاندار کے پاس ہم جائیں کہ ہم نے کپڑے لینا ہے، اپنے کپڑے لے لیے، بچوں کے لے لیے، اب آخر میں ہم کہتے ہیں کہ میاں میں نے قرآن مجید پر غلاف چڑھانا ہے، مجھے چھوٹا سا کپڑا اور بھی دے دو. وہ دکاندار جو آدھا میٹر کپڑا بچا پڑا ہوتا ہے وہ چار اٹھا کر دے دیتا ہے، لے لو یار، میرے پاس بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو کون دے گا، آپ یہ لے لو. اور گاہک کہتا ہے کہ اس کے پیسے لے لو، وہ کہتا نہیں، قرآن پر آپ نے غلاف چڑھانا ہے، آپ لے جائیں، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، بے قیمت پڑا. گاہک نے بھی نیت کی کہ میں قرآن پر چڑھاؤں گا، دکاندار بھی کہتا ہے کہ یہ کپڑا آپ لے جائیں، آپ اس کو قرآن کے ساتھ لگائیں گے. اب وہی کپڑا جو بالکل بے قیمت تھا، جب اس کو ہم گھر میں لائے اور گھر میں لا کر قرآن پر لپیٹ دیا تو اس کپڑے کی نسبت کیسی ہو گئی؟ قرآن سے نسبت ہو گئی. اب اس کپڑے کا حکم قرآن والا ہو گیا کہ جیسے بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح بغیر وضو کے اس جو کپڑے کو ہم نے قرآن کے ساتھ منسوب کر دیا اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. اب ہم قرآن کو چومنے سے پہلے اس کپڑے کو چومتے ہیں. پہلے وہ بے قیمت تھا، اب وہ شاندار بن گیا. کسی مولوی کی پگڑی کو چومنے کے لیے تیار نہیں، کسی پیر کی پگڑی کو چومنے کے لیے تیار نہیں، چاہے اس کی پگڑی 8-10 ہزار کی کیوں نہ ہو. لیکن ایک بے قیمت کپڑا اس کی نسبت قرآن سے ہوئی تو قرآن نے اس کو شان عطا کر دی. ایک لکڑی کا ٹکڑا بیل پڑا ہے، ایک جو ہے نا بہت بڑی لکڑی پڑی ہے، ایک ٹکڑا پڑا ہے، ایک آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے، درخان کے پاس لے جاتا ہے، یہ لکڑی میں نے آپ کو دی، آپ اس کا غیر بنا دیں، ایک پھٹی بنا دیں. وہ پھٹی بناتا ہے، غیر بنا دیتا ہے، وہ تپائی بن کر غیر بن کر مسجد میں آ گیا. اب ہم جب قرآن اٹھاتے ہیں ساتھ وہ تپائی بھی اٹھاتے ہیں. اب اس تپائی کے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. اگر اسی تپائی کو ہم گھر میں لے جاتے، تپائی بنوا کر بیٹھنے کی جگہ بنوا کر چوکی بنوا کر گھر میں لے جاتے تو ہر ایک استعمال کرتا. لیکن یہاں جب مسجد میں آ گئی تو اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی. اب ہم اس کا بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے. اسی طرح ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، بڑا قیمتی سے قیمتی کاغذ، اس کے اوپر پلاسٹک کا کور لگا ہوا ہو، اس کاغذ کو آپ اوپر جو ہے نا کوئی چیز لکھ دیں اور پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھائے گا. ایک رف کاغذ، رتی کاغذ، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو، وہ کہیں پڑا ہو، ایک عام جاہل سا آدمی جس کو پتہ بھی نہیں ہے، بس وہ دکھتا ہے کہ عربی اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ اٹھا لیتا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کو اٹھا کر اس کو جناب صاف کرتا ہے. صاف کر کے اگر اس کے پاس خوشبو ہو خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگا کر اس کو مقدس مقام پر ٹھہرا دیتا ہے. اب کاغذ کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہو گئی. جو اتنا قیمتی کاغذ جو عام طور پر ایک عام کچرے میں پڑا اس کو کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن اس کی نسبت قرآن سے ہوئی تو وہ کاغذ بھی عالیشان بن گیا. تو رمضان المبارک اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان اس میں نے قرآن نازل کیا ہے. اس رمضان کی نسبت قرآن سے ہو گئی تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو 12 مہینوں کا سردار بنا دیا. اور پھر رمضان بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ. قسمت تو ہماری ہے کہ ہمیں رمضان بھی اعلیٰ ملا، قرآن بھی اعلیٰ ملا، صاحب قرآن بھی اعلیٰ ملا. تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. الحمدللہ
کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی وہ دیا جس پر قرآن اتر رہا ہے، نبی بھی وہ دیا کہ جس کی نسبت سے ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں رمضان وہ دیا جس کی نسبت قرآن سے جوڑ دی۔ تو رمضان اس امت کو خصوصی طور پر اللہ نے عطا کیا۔ پھر ایک رات آتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر پوری راتوں کی سردار بن گئی۔ ہم نے لیلۃ القدر سے پوچھا کہ تجھے یہ سرداری کیوں مل گئی؟ وہ کہتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میرے اندر تو یہ قرآن اترا ہے، تو قرآن کے اترنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ تو لیلۃ القدر کو بھی سرداری مل گئی، رمضان کو بھی سرداری مل گئی۔ اب اللہ نے اتنے بڑے انعامات اس امت کو عطا فرمائے ہیں، لیلۃ القدر بھی دے دی، رمضان بھی دے دیا، قرآن بھی دے دیا، صاحب قرآن بھی دے دیا۔ تو ہمیں الحمدللہ اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے رمضان کا مل جانا۔